بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین و ناظرین، شرح شمائل ترمذی ہم اگلی نشست میں آپ کی خدمت عالیہ میں حاضر ہیں۔ اس سے قبل جو پہلا باب تھا اس کی 14 احادیث، ان کا متن، ترجمہ اور مختصر توضیح آپ کی خدمت میں پیش کی گئی۔ آج دوسرا باب ہے اور اس باب کا عنوان ہے باب ما جاء فی خاتم النبوت۔ یہ باب مور نبوت کے، خاتم نبوت کے بیان میں ہے۔ اس باب میں 8 احادیث ہیں اور یہ خاتم نبوت یا مور نبوت کیا ہے؟ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتم النبیین ہونے کی علامت ہے۔ دونوں مونڈوں مبارکہ کے درمیان میں گوشت کا ایک چھوٹا سا حصہ اوپر کو اٹھا ہوا تھا، جسے کب کے انڈے کی طرح، جو ایک کبوتر کی طرح ایک پرندہ ہوتا ہے، اس سے تشبیہ دی گئی ہے۔ اس کے ارد گرد بال مبارک بھی تھے اور اس کا رنگ سرخ تھا اور وہ اوپر کو اٹھی تھی۔ پہلے جو لوگ تھے، خاص کر اہل کتاب، تو وہ اسی علامت کو دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتے تھے۔ تو امام ترمذی نے ان 8 روایتوں میں خاتم نبوت، مور نبوت کا ذکر کیا ہے اور وہ 8 احادیث لائے ہیں۔ اس میں پہلی حدیث حضرت صاحب بن یزید سے ہے، عن الجاد بن عبد الرحمن قال سمعت الصائب بن یزید یقول ذهبت بی خالتی الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فقالت یا رسول اللہ ان ابن اختی وجع فمسح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رأسی ودعا لی بالبرقہ وتوضأ فشربت من وضوئه وقمت حلف ظهره فنظرت الى الخاتم الذي بين كتفيه فإذا هو مثل زر الحجلة۔ حضرت جاد بن عبد الرحمن کہتے ہیں کہ میں نے صاحب بن یزید رضی اللہ تعالی عنہ سے سنا، وہ کہتے تھے کہ مجھے میری خالہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت عالیہ میں لے گئی اور عرض کی کہ یا رسول اللہ، یہ میری بہن کا بیٹا ہے، یعنی میرا بھانجا ہے، یہ بیمار ہے۔ وجع یعنی بیمار ہے، اس کو درد ہے۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ آپ کے سر میں درد تھا اور بعض روایات میں آتا ہے کہ آپ کے پاؤں میں درد تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دست مبارک ان کے سر پر رکھا تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کے سر درد تھا۔ بہرحال اگر پاؤں والی روایت بھی ہو تو وہ بھی ٹھیک ہے۔ 2 روایتیں 2 موقع ہو سکتے ہیں، ایک موقع پر سر میں درد ہو اور ایک موقع پر پاؤں میں درد ہو۔ فمسح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رأسی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دست مبارک میرے سر پر رکھا۔ ودعا لی بالبرکہ، اور میرے لیے برکت کی دعا کی۔ تو اس میں انہوں نے بعد میں یہ آپ سے منقول ہے کہ جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دست مبارک رکھا تھا وہاں کے بال بھی سفید نہیں ہوئی ہے، اور برکت کی دعا سے مراد صحت و تندرستی کی اور عمر کی اور زندگی کی دعا تھی۔ وتوضأ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو فرمایا۔ فشربت من وضوئه، اور پھر میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو وضو کا پانی تھا اس کو پیا۔ وقمت خلف ظهره، اور میں آپ کے پیچھے کی طرف کھڑا ہوا۔ فنظرت الى الخاتم، تو میں نے مور کو دیکھا۔ الذی بین کتفیہ، جو آپ کے دونوں مونڈوں کے درمیان تھی۔
فَإِذَا هُوَ مِثْلُ الزِّرِّ الْحَجَلَةِ، اور وہ کب کے انڈے کی طرح تھی۔ یہاں اس کا جو معنی ہے، کچھ لوگ علماء نے، محدثین نے اس کی یہ وضاحت بھی کی ہے کہ حجلہ دراصل ایک ایسے گھر کو کہتے ہیں جو دلہن کے لیے قبہ کی طرح بنایا جاتا ہے، تو اور اس پر پردے وغیرہ لٹکا کر اسے آراستہ کیا جاتا ہے۔ تو یہ کچھ اس کا یعنی حجلہ سے مراد چھپر کھٹ لیتے ہیں اور اس کی گھنڈی مراد لیتے ہیں، لیکن بعض حضرات نے جو اس کا کب کے انڈے کی اس میں تشبیہ دی ہے تو وہ زیادہ قریب الفہم لگتی ہے، کیونکہ آگے جو روایت آ رہی ہے اس میں حمامہ کا لفظ استعمال ہوا ہے جو کبوتر کو کہا جاتا ہے، تو کب کی کبوتر کی طرح ہی ہوتا ہے۔ تو بہرحال وہ اس طرح گولائی میں یعنی انڈے کی طرح ایسا، وہ پھر مزید اس کی اگلی روایت میں کیفیت آ رہی ہے۔ تو اس میں یہ ہے کہ وہ باب سے مناسبت یہ ہے کہ انہوں نے فرمایا فَنَظَرْتُ إِلَى الْخَاتَمِ، میں نے وہ مور نبوت دیکھی جو آپ کے مونڈوں کے درمیان تھی۔ تو اس میں کچھ نقطے یہ سامنے آئے کہ جیسا کہ بعض محدثین نے اس کی طرف اشارہ بھی کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سر کو مس کیا، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ دم ڈالتے وقت جو جگہ درد کر رہی ہے اس جگہ کو مس کیا جائے، یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہو گیا۔ پھر برکت کی دعا فرمائی، اور دوسرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کے پانی سے پینا بھی یہاں سے ثابت ہو رہا ہے کہ صحابہ کو، اصحاب کو، وہ اس بات کو افتخار سمجھتے تھے، اپنے لیے فخر سمجھتے تھے کہ کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پانی مبارک کو پیے اور برکت حاصل کرے۔ اور دوسرا یہاں سے مور نبوت کا، تو باب سے جو اس کی مناسبت ہے وہ ان الفاظ سے ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ وَقُمْتُ خَلْفَ ظَهْرِهِ فَنَظَرْتُ إِلَى الْخَاتَمِ۔ اب کچھ کیفیت تو ادھر بتا دی، جگہ بھی بتا دی اس روایت میں کہ بین کتفیہ، دونوں مونڈوں کے درمیان، اور اس کی کیفیت بھی بتا دی کہ مثل زر الحجلہ۔ اب مزید کیفیت جو ہے اس کی اگلی روایت میں آیا چاہتی ہے۔ دوسری روایت جو امام ترمذی لائے ہیں وہ جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، اور وہ فرماتے ہیں کہ قال رأیت الخاتم بین کتفی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غدۃ حمراء مثل بیضۃ الحمامۃ۔ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے مور نبوت کو دیکھا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں مونڈوں کے درمیان تھی، غدۃ حمراء، غدہ کا معنی ہے گلٹی اور حمراء کا معنی سرخ، جو سرخ گلٹی کی طرح تھی، مثل بیضۃ الحمامہ، کبوتر کے انڈے کی طرح، یعنی اس کا حجم جو ہے وہ کبوتر کے انڈے کی طرح ہے۔ تو اس روایت میں جابر بن سمرہ نے اس کا مور نبوت کا حجم بھی بتا دیا اور اس کا رنگ بھی بتا دیا، یعنی کہ وہ سرخ گلٹی جیسی تھی، اور حجم کے اعتبار سے کبوتر کی بیضۃ الحمامہ، کبوتر کے انڈے، اور جگہ بھی بتا دی کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں مونڈوں کے مقدس شانوں کے درمیان تھی، اور وہ گوشت ذرا اوپر کی طرف اٹھا ہوا تھا۔ حدیث نمبر 3، اور یہ جناب رمیسہ فرماتی ہیں، قتادہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنی ان کی جو دادی ہیں ان سے روایت کی جناب رمیسہ سے، وہ فرماتی ہیں قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ولو اشاء ان نقبل الخاتم الذي بين كتفيه من قربه لفعلت يقول لسعد بن معاذ يوم ما تزله عرش الرحمن۔ رمیسہ فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات اس وقت سنی جب مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس قدر قرب حاصل تھا کہ ولو اشاء ان نقبل الخاتم، کہ اگر میں چاہتی تو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مور نبوت کو چوم لیتی، الذی بین کتفیہ،
جو آپ کے دونوں شانوں کے درمیان تھی۔ اور بات یہ تھی کہ جب سعد بن معاذ فوت ہوئے تو اس دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سعد بن معاذ کی موت سے اللہ تعالیٰ کا عرش بھی جو ہے وہ ہل گیا ہے۔ تو اس میں باب کے ساتھ جو مناسبت ہے وہ یہی ہے کہ مہر نبوت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں مونڈوں مبارکہ کے درمیان تھی۔ ضمنی طور پر دوسری باتیں بھی آ گئیں، اور یہ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو جناب رمیسہ کا یہ کہنا کہ میں چاہتی تو میں مہر نبوت کا بوسہ بھی لے لیتی، تو یہ انتہائی شفقت رافت اور رحمت کا مظہر ہے کہ انہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب حاصل ہوا۔ اور سعد بن معاذ جو مصعب بن عمیر کے ہاتھوں مدینہ منورہ میں انہوں نے اسلام قبول کیا تھا، چونکہ اپنے قبیلہ کے بزرگ تھے لہذا آپ کے خاندان نے مدینہ منورہ میں سب سے پہلے اسلام قبول کیا۔ بڑے جلیل القدر اور جانثار صحابی تھے۔ تو جنگ خندق میں آپ کو تیر لگا جس کی وجہ سے خون بند نہ ہوا، اور 1 ماہ کے بعد پھر آپ کا وصال ہو گیا۔ اس وقت آپ کی عمر 37 برس تھی۔ تو جب جنازہ اٹھایا گیا تو بہت ہی ہلکا پھلکا تھا اور کندھوں پر رکھا ہوا معلوم ہی نہیں ہوتا تھا۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس جنازے کو فرشتوں نے اٹھایا ہوا ہے، بے شک اس جنازے کو ان الملائکۃ تحملہ، بے شک اس کے جنازے کو فرشتوں نے اٹھا رکھا ہے۔ تو 70,000 فرشتے شامل ہوئے آپ کے جنازے میں۔ اور یہ بھی ارشاد ہے کہ سعد بن معاذ کی موت سے اللہ تعالیٰ کا عرش جو ہے وہ حرکت میں آ گیا، یعنی آپ کی وفات پر اللہ جل جلالہ کا عرش عظیم بھی ان کی روح کی آمد میں ایک قسم کا وجد میں آ گیا، جھوم گیا۔ علامہ ابراہیم بن محمد البجوری فرماتے ہیں کہ یہ جو ہے نا، جس وقت انتہائی سرور، لطف اور وجدانی کیفیت میں جسم اور روح جھوم جھوم اٹھتی ہے، تو اس وقت کا یہ جو جھومنا ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں اہتزاز۔ تو یہاں حدیث میں بھی اہتزا کا لفظ آیا ہے، جیسے حدیث میں آیا ہے کہ ایک دوسری حدیث میں بھی آیا ہے کہ وہ اللہ کی یاد میں جھومے اور اہتزاز میں آ گئے۔ اب باب کے ساتھ اس کی مناسبت ان الفاظ سے ہے کہ ان نقبل ولو شاء ان نقبل الخاتم الذی بین کتفیہ، کہ میں چاہتی تو آپ کے مہر نبوت کو چوم لیتی جو آپ کے دونوں مونڈوں کے درمیان ہے۔ تو اس سے امام ترمذی نے جو یہ حدیث لائے ہیں اس باب میں، تو باب کے ساتھ اس کا یعنی ترجمۃ الباب جو ہے وہ یہ ہے کہ یہاں سے ثابت ہو رہا ہے کہ آپ کی مہر نبوت جو ہے دونوں مونڈوں کے درمیان تھی۔ اس باب کی حدیث نمبر 4 جو پہلے بھی یہ گزر چکی ہے، جو حضرت امیر المومنین کے پوتے جناب ابراہیم بن محمد نے روایت کی، اور پچھلی وہ روایت پہلے باب میں تفصیل سے آ چکی ہے، اس میں یہ الفاظ تھے، لیکن اس کو دوبارہ امام ترمذی یہاں پھر لائے ہیں ان الفاظ کو، ان کلمات کو، اور یہ محدثین کا طریقہ ہوتا ہے۔ تو چونکہ باب کے ساتھ اس کی مناسبت ہے لہذا دوبارہ یہ حدیث یہاں لائے کہ حدثنی ابراہیم بن محمد من ولد علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ قال كان علی اذا وصف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فذکر الحدیث بطولہ، اور یہ حدیث پہلے گزر چکی ہے۔ وقال بین کتفیہ خاتم النبوۃ وهو خاتم النبیین، حضرت امیر المومنین کی اولاد میں سے یعنی آپ کے پوتے ابراہیم بن محمد فرماتے ہیں کہ جس وقت بھی امیر المومنین حضرت شفیع المذنبین جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ مبارک بیان فرماتے، آپ کا وصف بیان فرماتے، تو طویل حدیث بیان فرماتے فرمایا کہ دونوں مبارک شانوں کے درمیان مہر نبوت تھی۔ تو ترجمۃ الباب یہاں ہو گیا، باب سے یہاں مناسبت ہوئی کہ مولا علی کی اس روایت میں بھی آ گیا کہ آپ کی جو مہر نبوت تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں شانوں کے درمیان تھی۔ یہاں جو مولا علی نے اس وقت بھی میں نے بات کی تھی پہلے باب میں بھی یہ حدیث پڑھتے اور اب بھی کر رہا ہوں کہ یہاں مولا علی نے ساتھ یہ وضاحت بھی کر دی وہ خاتم النبیین، کہ آپ خاتم النبیین ہیں، اور یہ جو مہر نبوت ہے یہ محض مہر نبوت نہیں ہے بلکہ مہر ختم نبوت ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو نبوت کا سلسلہ اختتام پذیر ہوا ہے یہ مہر اس کی علامت ہے۔ تو پہلے باب میں یہ حدیث مکمل گزر چکی ہے، تفصیل سے گزر چکی ہے، یہاں ترجمۃ الباب کی مناسبت سے یہ کلمات مبارکہ بھی آ گئے۔
اگلی روایت جو اس باب کی حدیث نمبر 5 ہے وہ حضرت عمر بن اخطب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ سے قال لی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا ابا زید ادن منی فامسح ظہری فمسحت ظہرہ فوقعت اصابعی علی الخاتم قلت وما الخاتم قال شعرات مجتمعات۔ عمر بن اخطب انصاری فرماتے ہیں کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے زید کے والد، یعنی ابو زید ان کی کنیت تھی، میرے نزدیک ہو جا اور میری پیٹھ کو مل۔ تو وہ فرماتے ہیں فمسحت ظہرہ، اور بس میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت مبارک کو ملنے لگا تو اچانک میری انگلیاں مور نبوت پر لگ گئیں۔ تو راوی کہتے ہیں کہ پھر میں نے ان سے پوچھا کہ ومل خاتم، وہ مور نبوت کیا ہے؟ قال شعرات مجتمعات۔ تو جناب ابو زید نے جواب میں کہا کہ وہ بالوں کا مجموعہ ہے۔ تو اس میں جیسا کہ پہلے کیفیت روایات میں وہ ہو گئی کہ وہ سرخ گلٹی کی طرح تھی، اور وہ کب کے انڈے کی طرح تھی، یا چھپرکھٹ کی گھنٹی کی طرح تھی۔ تو یہاں اس سے کوئی، اس روایت سے اس میں کوئی تعارض نہیں آتا۔ یہ جو بالوں کا مجموعہ کہا گیا ہے تو اس سے اس طرف ذہن نہیں جانا چاہیے کہ وہ پھر اٹھا ہوا گوشت نہیں تھا، پر کے بال تھے۔ اٹھا ہوا گوشت تھا پچھلی روایات کے مطابق، لیکن اس کے ارد گرد بال مبارک بھی تھے۔ تو گویا وہ جو اس کے ارد گرد اور اوپر بال مبارک تھے تو ان کو انہوں نے کہہ دیا کہ شعرات مجموعہ، یعنی کہ شعرات مجتمعات، یعنی بالوں کا مجموعہ۔ تو چونکہ مور نبوت کے اطراف میں بال تھے لہذا انہوں نے اس انداز سے کہہ دیا، وگرنہ حقیقتاً وہ گوشت ہی سرخ گلٹی کی طرح ہی اوپر کو اٹھا ہوا تھا، جیسا کہ دوسری روایات میں موجود ہے۔ اب یہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بھی دعا دی تھی کہ اللہم جمل ہو، کہ یا اللہ ان کو جمال دے، زینت بخش۔ تو راوی کہتے ہیں کہ ان کی عمر 100 سے کچھ اوپر ہوئی، یعنی 100 سے زیادہ ہوئی، اور سر اور داڑھی کے بال ان کے سفید نہیں ہوئے مگر چند ایک۔ تو بیکی کی روایت میں ایک چہرہ پر ایک ذرہ بھر شکن نہ تھا، صاف اور روشن جیسے جوانوں کا چہرہ ہوتا ہے۔ تو یہ بھی ایک اس میں جو برکات ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مس کرنے کی، اور ان کا ہاتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک جسم سے اور مبارک پیٹھ سے مس ہونے کی جو برکات ہیں وہ ظاہر و باہر ہیں۔ چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مجموعے یعنی کہ کمال معجزہ تھی اور سراپا معجزہ تھی، تو پھر ہر وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات عالیہ، معجزات باہرہ وہ ظاہر ہوتے رہتے تھے۔